عدت کے مسائل سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جو بیوہ خاتون ہوتی ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارے۔ جی یہ عدت 2 کاموں کے لیے ہے بیوہ کی عدت۔ ایک ہے استبراء رحم، کہ اگر پیٹ کے اندر کوئی بچہ ہے تو پتہ چل جائے، جی اگر بچہ ہوگا تو پھر 4 ماہ 10 دن نہیں، پھر بچے کی ولادت تک اس کی عدت رہے گی۔ اور دوسرا ہے سوگ، عدت برائے سوگ، کیونکہ اس کا خاوند فوت ہوا ہے نا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لامرأۃ مسلمۃ، کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی کی بھی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں تو خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو یہ جو 4 ماہ 10 دن ہے یہ عدت، یہ وہاں پر گزارنی ہے جہاں پر یہ جب خاوند کے ساتھ رہتی تھی نا، جس گھر کے اندر جہاں خاوند فوت ہوا ہے وہاں پر عدت گزارنی ہے، یہ ماں کے گھر میں نہیں۔ اس سوال کے اندر انہوں نے کہا جی ماں کے گھر میں ہے، تو یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کہ ماں کے گھر میں کیوں ہے، وہ جہاں پر اس کا خاوند فوت ہوا ہے، جہاں پر وہ خاوند کے ساتھ رہتی تھی، تو وہاں پر وہ عدت گزارے گی 4 ماہ 10 دن۔ ہاں اگر وہ کئی بار ہوتا ہے سسرال والے نکال دیتے ہیں، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ماحول سازگار نہیں ہوتا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سسرال والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کو عدت گزارنے دینا چاہیے۔ اور پھر بچے بھی ہیں، ٹھیک ہے، بچے تو اپنے، یہ عورت بھی اپنے خاوند کی وارث ہے اور بچے بھی اپنے باپ کے وارث ہیں، تو ان کو نکالنا چاہیے۔ اور ماحول بھی سازگار دینا چاہیے، کوئی دیور جیٹھ ہیں تو وہ اس کو بچی کو جس کی عدت ہے وہ اس کو تنگ نہ کریں، اس کے پاس زیادہ پریشان نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ اس کو سازگار باپردہ ماحول دیا جائے۔ اور اسی طرح نان و نفقہ بھی اس کا جو اس کے سسرال والے پورا کریں، بچوں کا خرچہ پورا کریں تاکہ اس کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ بالفرض اگر وہ نکال دیتے ہیں یا وہاں پر کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ اس کو نکلنا پڑ جاتا ہے، تو اپنی والدہ کے پاس آ گئی تو وہاں پر عدت گزاریں۔ تو جیسے اپنے خاوند سے گھر سے نکل کے والدہ کے پاس آ گئی ہیں، والدہ بھی ستیلی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر معاملات اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ان کے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ٹینشن ہے اور نہیں ممکن، تو اب اس کو ہم شرعی طور پر مجبوری سمجھیں گے اور شرعی عذر سمجھتے ہوئے ہم اس کو کہہ لیں گے کہ وہ پھپھو کے ساتھ چلی جائے۔ لیکن اب دیکھیں نا، آپ نے سوال کے اندر ایک اور بات کہی، پھپھو یہ کہتی ہے کہ چند دن کے لیے میں ساتھ لے جاؤں۔ اب اس چند دن کا کیا مطلب ہے؟ یا تو پھر پورا عدت وہاں پر ان کو گزروائیں، ان کے لیے سازگار ماحول فراہم کریں اور ان کے لیے نان و نفقہ کا بندوبست کریں، پھر اپنے پاس اور پوری طرح ان کی عدت گزارنے میں مدد کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بغیر شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اتنی مجبوری بن گئی ہے کہ عورت بیچاری وہ ذہنی طور پر بھی ڈسٹرب ہوگی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بیمار ہو رہی ہے اور پردے کے مسائل بن رہے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے نان و نفقہ کا، تو اس کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہ گئی، تو پھر اللہ کہتے ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو پھر جو مجبور ہو جائے تو بس اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، مجبوری میں جا سکتے۔ صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ جہاں پر وہ فوت ہوا خاوند وہاں پہ عدت گزارنی ہے جہاں رہتے ہیں، فرض کیا وہ فیملی رہتی کہیں اور ہے، اب سسرال میں ہیں، سسرال میں ادھر جا کے خاوند فوت ہوا ہے تو عدت کہاں گزارے گی؟ سسرال میں عدت گزارے گا۔ اب دیکھیں نا، میاں بیوی الگ کہیں رہ رہے ہیں، پر اکیلی کا وہاں پر رہنا بھی مشکل ہے نا، تو سسرال جہاں پر گئے ہیں، جہاں پر وہ خاوند فوت ہوا ہے وہاں پر عدت گزارے، وہاں پہ گزار